اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ شروع ہے تو آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے 13 تک ترجمہ اور تفسیر عرض کروں گا۔ یہ آیات بھی منافقین کے بارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں امن سے رہو، فساد نہ کرو، تو الٹا وہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ایمان والوں پر الزام لگاتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ when they are told، جب ان سے کہا جاتا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ do not spread corruption in the land، زمین میں فساد مت کرو۔ جب ان سے کہا جاتا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، تو کہتے کہ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ they reply we are only peace makers، ہم تو امن والے ہیں، اصلاح کرنے والے، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حال کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الا انہم، خبردار، الا کا جو حرف ہے یہ عربی زبان میں تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الا، خبردار، indeed they who are the fools ولکن لا یشعرون، ولکن لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن اس کا ان کو شعور اور علم نہیں ہے۔ بٹ دے فیل ٹو پرسیو اٹ، اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہم دنیا میں فساد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، یعنی جو منافق لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اینڈ وین دے آر ٹولڈ بلیو ایز ادرس بلیو، ایسے ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو اس کے جواب میں کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، they reply well we believes as the fool believes، یعنی ہم ایسے ایمان لائیں جس طرح کے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یعلمون، indeed it is they who are fools but they did not know، یہ خود بے وقوف ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا ایک معیار بتلایا کہ آپ نے کیسے ایمان لانا ہے۔ ایسے ایمان لانا ہے جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، اور اس وقت ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ایک کسوٹی بنا دیا، ان کو ایک معیار بتا دیا کہ آپ کا ایمان تب قابل قبول ہوگا جب آپ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے جہاد کے لیے نکلو تو اپنا اہل و مال چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے ہی آپ بھی ایمان والے بنو، صرف زبان سے ایمان کا اقرار نہ کرو۔ تو صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ منافقین سے کہا کہ اس طرح ایمان لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ، یعنی میں آپ کے ایمان کو قبول کروں گا۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا ایمان معیار حق ہے، یعنی اس کی طرح، ان کے ایمان کی طرح ہم ایمان لائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ اللہ اصحابی فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔
تو جو صحابی ہے صحابی بنتے ہی اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، پھر ہم اس کو مفسر بھی مان لیتے ہیں، محدث بھی مان لیتے ہیں، اس کو ولی بھی مان لیتے ہیں، کتب بھی مان لیتے ہیں، یعنی تقوی کے تمام درجات اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ان کا ایمان معیار حق ہے، تو پھر اگر تاریخ کی کتابوں میں کسی بدبخت نے ان کے بارے میں کچھ برا بھلا لکھا ہے تو ہم اس تاریخ کی بات کو ماننے کے یعنی ہم مجبور نہیں ہیں کہ لازمی ہم اس کو مانیں۔ ہم تو قرآن اور حدیث کو ماننے کے پابند ہیں، تاریخ کی بات کو ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹ لکھتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جس طرح آج کے دور میں دشمن ہیں صحابہ کرام کے، اسی طرح اس دور میں بھی تھے۔ تو انہوں نے بھی جھوٹ لکھا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے تاریخ کی کتاب میں جہاں کہیں کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہو تو اس روایت کو ہم رد کر دیں گے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کے پابند ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار حق بتلایا ہے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دوسری بات کہ دیکھیں، اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں گے، کوئی تنقید کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کچھ سننے کو ملے گا۔ جس طرح یہاں پر منافقین نے کہا کہ وہ تو بے وقوف ہیں، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ تو اب صحابہ کرام نے تو جواب نہیں دیا، صحابہ کی طرف سے جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ الا انہم هم السفہاء۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا۔ تو اگر ہم صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں گے، گالی گلوچ نعوذ باللہ، یا کوئی اور ایسی بات کہیں گے جو صحابہ کرام کی شان کو زیب نہیں دیتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہی کچھ سننے کو ملے گا۔ اگرچہ آج کے دور میں وہی تو نازل نہیں ہو رہی، لیکن ہم اللہ کی نظر میں وہی کچھ ہوں گے جو ہم صحابہ کے بارے میں کہیں گے۔ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس دور میں تھیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، انہوں نے قرآن پاک کو لکھا، احادیث مبارکہ کو لکھا۔ اگر صحابہ کرام قرآن اور حدیث کو نہ لکھتے تو آج ہم تک یہ قرآن اور حدیث نہ پہنچتے۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، اگر ہم ان کو ہی تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ہمارا دین ہی نامکمل ہو جائے گا، کیونکہ ہم تک تو دین انہوں نے پہنچایا ہے۔ اگر وہ محفوظ نہ کرتے اس دین کو تو یہ دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ تو یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں صحابہ کرام، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے مقام کو پہچاننا چاہیے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق